جو फैसले दिए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें एक दफ़ा 8 रुकनी बेंच ने तशरीह की थी आर्टिकल 63A की, लगता है कि इस फैसले में उसको भी किसी हद तक नज़रअंदाज किया गया है। तो क्योंकि 8 रुकनी 5 रुकनी बेंच पहले भी इस पे बैठ चुके हैं, तो क्या ही बेहतर हो और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इस पे फुल कोर्ट बैठे और फैसला करे। फिर जो दरख्वास्त इस वक्त चल रही है उसमें जो फरीकैन हैं, उसमें मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब के वकला भी अब ये बात करते हैं, और कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी यही बात की थी और वो अदालत के सामने भी रखने जा रहे हैं कि ये ज़रूर देखा जाए कि मुकदमे की अहमियत को सामने रखते हुए फुल कोर्ट बिठाई जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी क्यों फुल कोर्ट बिठाई जाए। मैं ये समझता हूँ बतौर वकील और बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक जमहूरियत पसंद वोटर के, कि माजी में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब के बारे में रेफरेंस फाइल हुआ और फिर वो मामला चैलेंज हुआ कि क्यों ना आर्टिकल 209 के तहत इन्हें बर्खास्त किया जाए, तो उस पर भी फुल कोर्ट बना और फुल कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। फिर नज़र सानी की दरख्वास्त भी फुल कोर्ट ने सुनी। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है, तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाज़ा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। क्योंकि जो आर्टिकल 63A की तशरीह है उसके बाबत बहुत से वकला और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे और सियासतदान ये कहते हैं कि जो 3 और 2 का फ़ैसला है, जो 3 जज साहिबान ने फैसला दिया कि वोट कास्ट होगा, वोट गिना नहीं जाएगा और फिर उस मेंबर को डिसीट भी किया जाएगा, और ये हुआ भी सारा कुछ। बहुत सारे लोगों की नज़र में ये आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 63A की दुरुस्त तशरीह नहीं है शायद, और इसीलिए नज़र सानी का इख्तियार का आईने पाकिस्तान में दिया गया है। ये हक दिया गया है मुतासरा फरीक को कि वो अदालत से नज़र सानी मांगे कि इसमें अगर कोई लीगल डिफेक्ट है तो अदालत उसे एग्ज़ामिन कर ले। तो मैं समझता हूँ कि इस मुतालबे पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीफ़ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में इंशाअल्लाह अज़ीज़ गौर फरमाएंगे। एक आध बात और भी करनी थी कि बहुत शोर मचा हुआ है कि जज साहिबान के बारे में ट्रेंड चलाया जा रहा है और नाम ले ले के एक टीवी चैनल से ये खबर चलाई जा रही है कि वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा और मरियम औरंगज़ेब के नाम ले ले के ये कहा जा रहा है कि ये वहाँ से मुहिम चल रही है। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि माजी में अभी चंद माह पहले आप सब ने देखा कि जब कुछ फ़ैसले आए, चाहे वो अदलिया से आए चाहे वो कहीं और पे अदरवाइज़ पॉलिटिकल फ़ैसले हुए, तो इदारों को किस तरह हाथों हाथ लिया उस जमात ने और किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अदालतों की इज़्ज़त करती आई है, करती रहेगी। हम आइन और कानून पे यकीन रखते हैं, लेकिन हम अपने हक़ की आवाज़ उठाने पर भी यकीन रखते हैं। आइन पाकिस्तान हमें यह हक़ देता है कि हम अपना जायज़ मुतालबा जो है इजहार आज़ादी राय के ज़रिए उसका इजहार करें, और वो करते रहेंगे। लेकिन इदारों के बारे में इस तरह की कैंपेन या इस तरह के जो मुग़ल्लज़ात हैं वो इस पार्टी का शेवा नहीं है। हम इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। आज के दौर में ट्रेंडिंग किस तरह से होती है, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेंडिंग कौन पार्टी करने में माहिर है, कौन पाकिस्तान का नक्शा रातों रात बदल के एक नई तस्वीर चला देते हैं, कौन एक दिन पहले वर्दी के लिए तालियां बजाते हैं और अगले दिन कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल हो गए हैं तो ये तो फिर कुछ और सिन्फ होती है। तो ये बातें हमारे मुंह से ना निकलवाएं। हम यकसर मुस्तरद करते हैं इस किस्म के जो हर्जा सराई हो रही है, और मैं फिर एक दफ़ा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत जो अपोजिशन जमातों का अब तो मैं ज़िम्मा नहीं ले सकता, जो कोalition गवर्नमेंट है, हम इदारों की इज़्ज़त और तकरीम को बहुत मोतबर और मौक़र जानते हैं
اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اعظم صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے تھوڑا سا ایڈ کر لوں اس میں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابھی محترم وفاقی وزیر قانون نے ٹرینڈ چلانے کے حوالے سے بات کی. یہ بیسکلی فواد چودھری صاحب اور حماد اظہر صاحب اور ایک چینل مل کے یہ خبریں چلا رہے ہیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب کے زمانے میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سیل تھا جو اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلایا کرتا تھا، اور وہاں سے توہین آمیز ٹرینڈز بھی چلائے جاتے تھے، سوشل میڈیا پر کیمپینز بھی لانچ کی جاتی تھیں. تو یہ ان کا کام ہے، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی اداروں کے سربراہان کا نام لے کر سوشل میڈیا پہ گالیاں دی جاتی ہیں اور پیچھے فواد چودھری صاحب موجود ہیں. ہمارا کبھی بھی نہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نہ وفاقی وزیر اطلاعات کبھی ایسی کوئی نہ کیمپین لانچ کی گئی ہے. یہ اب جس طریقے سے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کو مسترد بھی کرتے ہیں. اور میں فواد چودھری صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ٹرینڈز چلوا رہے ہیں اور آپ کو جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور جو روز آپ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، چند ہفتے پہلے ہی جو آپ نے پریس کانفرنسز کی وہ عوام کے سامنے ہیں. ایک آپ میں ضرور خاصیت ہے جس وجہ سے آپ ہر وقت پارٹیاں بھی تبدیل کرتے ہیں. آپ سے بہتر خوش آمدی میں نے نہیں دیکھا. یہ آپ کی بہت بڑی خاصیت ہے، خصوصیت ہے. خامی بھی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ نے سچ نہیں بولا، یہ آپ کی خامی ہے. تو یہ اب آپ نے کل کو دوبارہ جب پارٹی تبدیل کرنی ہے تو جن القابات سے آج جن لوگوں کو نواز رہے ہیں کل ان کی تعریفیں بھی کریں گے. تو میں دوبارہ کہوں گا، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے باپ کی جگہ ہوتا ہے. ڈبو کبھی ایک ہی ابو، اس کو ملوز خاطر رکھا کریں. جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. دیکھیے یہ پچھلا جو فیصلہ آیا تھا جس کے تحت ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے گئے، وہ 5 آنریبل ججز پر مشتمل بینچ نے کیے تھے. اب اگر یہی 63A کی تشریح ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکے گا. اور جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی فرمایا، یہ روایات بھی یہی ہیں کہ جب ایسے اہم قانونی اور آئینی معاملات ہوں تو اس پر فل کورٹ بٹھایا جاتا ہے. اب کل کا جو آرڈر آیا وہ کل عدالت میں بھی بات ہوگی، مگر ابھی تک چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمانی پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی، پی ٹی آئی کا لیٹر موجود ہے اسد عمر صاحب کا، آن ریکارڈ ہے. اس میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالا جائے. اس لیٹر کی بنیاد پہ ہمارے 25 لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے. وہاں پہ کہاں گئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ اور کہاں گیا پارلیمانی لیڈر؟ اور دیکھیے کاف لیگ کے پارلیمانی لیڈر کا نام بھی کسی کو نہیں پتا. وہ پرسوں پتا لگا الیکشن والے دن جب مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کی کہ ساجد بھٹی نامی آدمی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے. وہ کب الیکٹ ہوا؟ اس بات کو چھوڑ دیں کہ پارٹی ہیڈ کا کیا اختیار ہے، وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں کہ پارٹی ہیڈ کو لامحدود اختیارات حاصل ہیں. ایک طرف بات کی جاتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ سب کچھ ہے، وہ جو فیصلہ کر دے وہ حتمی ہوتا ہے، اور یہ باتیں ہم نے کورٹوں میں ہی سنی. اب پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کب ہوئی، اس کی فوٹیج کیوں نہیں ریلیز ہوئی، اس کے منٹس کہاں ہیں پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے؟ یہ ساری چیزیں بڑی غور طلب ہیں کہ 21 تاریخ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہوا تھا. الیکشن چل رہا ہے مارچ سے، اپریل 16 کو الیکشن ہوتا ہے. تو کیا آپ کو خیال نہیں آیا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرنے کا؟ اور پچھلی دفعہ پرویز الہی صاحب نے 0 ووٹس لیے تھے ہمارے 197 کے مقابلے میں. تو کیا اس وقت پارٹی ڈائریکشن موجود نہیں تھی کہ آپ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں؟ اور کیا ووٹ نہ دینے والے اراکین انہوں نے انحراف نہیں کیا؟ تو یہ بڑے پیچیدہ معاملات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ غور طلب بھی ہیں، اور اس پہ فل کورٹ کا مطالبہ اب سول سوسائٹی بھی کر رہی ہے، وکلا بھی کر رہے ہیں، ہر طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے. تو اگر یہ مطالبہ ہر طرف سے آ رہا ہے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے
کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے، اس کا فیصلہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہوتی ہے، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ حتمی ہوتا ہے۔ اب پارلیمانی پارٹی کے نہ اجلاس کو دیکھا گیا، نہ اس کے لیٹر کو دیکھا گیا، نہ ڈائریکشن کو دیکھا گیا۔ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ اس لیے آئینی اور قانونی ہے کیونکہ ڈپٹی سپیکر کو یہ بات پتا تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا نہ کوئی اجلاس ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے، اور ان کو پارٹی کے سربراہ کا فون آیا، لیٹر آیا، جس کی بیس پہ انہوں نے ایک رولنگ دی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے 25 ووٹ پارلیمانی پارٹی نہیں، پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پہ آپ ہمارے 25 ووٹ مائنس کر دیں۔ وزیرِ سیکرٹری جنرل وہ خط آیا، اس میں پارٹی کے سربراہ کا صرف نام لکھا ہوا تھا کہ عمران خان پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کو ووٹ دیں۔ وہاں پر تو آپ نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پر بذریعہ سیکرٹری جنرل ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے، اور ہمارا الیکشن جو ہے وہ ہمارا نمبر کم ہو گیا اور بائی الیکشن میں ہم چلے گئے۔ ادھر پارلیمانی پارٹی کی تو چلے ڈائریکشن موجود نہیں تھی، پارٹی ہیڈ خود لیٹر سائن کر رہا ہے، پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دو۔ یہ بھی کل ایک آرڈر میں انہوں نے، دیکھیں میں بہت کمزور آدمی ہوں، میں قانون کا ایک طالب علم ہوں، میرا تجربہ بھی بہت کم ہے، مگر کل کورٹ کے آرڈر میں یہ بات درج تھی کہ ایبسٹین کرنے کا کہا گیا۔ میں درستگی کر دوں معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ووٹ کا کہا کہ چودھری شجاعت صاحب نے کاف لیگ کو ڈائریکشن دی کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ کاسٹ کیا جائے۔ اب پارٹی ہیڈ کا لیٹر بھی موجود ہے، پارٹی ہیڈ سے فون پہ تصدیق بھی کی گئی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اگر کاف لیگ کا پارٹی ہیڈ بھی عمران خان ہوتا تو شاید یہ پارٹی ڈائریکشن مان لی جاتی جیسے پہلی مانی گئی تھی۔ میں تو یہی گزارش کروں گا فل کورٹ کے علاوہ ہمیں فی الحال جو ہم چہم گوئیاں سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، سول سوسائٹی، میڈیا، لائرز، ایکٹیوسٹس، فل کورٹ کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ بتا دیے، دونوں سے آپ سے سوال ہے کہ ایک تو یہ جو 17 جولائی کا جو فیصلہ تھا، نہ تو آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے، اس کے اوپر کورٹ کیسے آپ کو جواب دے دے؟ دوسرا یہ بتائے کہ یہ تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، ڈپٹی اسپیکر کو خط کیا پارٹی کا قائد لکھ سکتا ہے کہ یہ رولنگ کو پڑھ کے وہ انہیں مسترد کر سکتا ہے ووٹ کو؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے آج خود جیسے فیصلہ سمجھ لیا کہ آپ لوگوں کے خلاف آئے گا اور آپ خود کورٹ بینچ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کہیں نہیں کہا کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہے، ہم تو آوازیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ وکلا تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ معاملے کی نزاکت ایسی ہے کہ اسے فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور جسے سمجھانا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلا الیکشن 16 اپریل کو ہوا، اس وقت تک 63A کی تشریح نہیں تھی آئی، 197 ووٹ پڑ گئے۔ اس کے بعد 17 مئی کو 63A کا فیصلہ جاری کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ووٹ اگر ڈل بھی گیا ہے پارٹی سربراہ کی یا پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ تو وہ گنا نہیں جائے گا۔ ان ریئلٹی جب معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تو برملا وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ڈائریکشن پارٹی سربراہ کی تھی، پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی، تو یہ ابہام ہے، اس کی وجہ سے یہ ووٹ شمار سے نہیں نکل سکتے اور ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی۔ دونوں فورمز نے یہ بات نہیں سنی، اس کی اپیل لے کے گئے سپریم کورٹ میں 7 اراکین، ان میں سے پہلی پیشی کے اوپر انہوں نے کہا جی اسٹے دیا جائے اور یہ انتخابی عمل کو روکا جائے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی النظر میں آپ کی بات میں صداقت نہیں ہے۔ آج پھر سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ کھڑا ہو گیا جا کے، وہی بات جو کہ ادھر سے ہو رہی تھی اب دوسری طرف سے آ گئی ہے، یہ ریورس ہو گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے، اخراج نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی تھی اور پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی۔ 2015 میں 8 رکنی بینچ نے 63A کو ایگزامن کیا، 8 ججز نے،
جن میں چیف جسٹس صاحب جو ہمارے موجودہ ہیں وہ بھی تھے، اور وہاں پہ کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ کو ہی 63A میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ ڈائریکشنز جاری کرے گا۔ 2018 میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک معاملہ اٹھا، 184(3) کی درخواست دی گئی کہ میاں محمد نواز شریف کیونکہ اب سزا ہو گئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہ سکتے۔ 5 رکنی بینچ بنا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس تھے اور اس بینچ میں موجود بھی 2 معزز جج صاحبان اس کا حصہ تھے۔ وہاں پہ بھی لکھا گیا کہ پارٹی ہیڈ ہی اصل میں پارٹی چلاتا ہے اور پارٹی اس کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ سارے اختیارات اس کے ہوتے ہیں، ایون ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ووٹ جو ہے لوگ وہ پارٹی سربراہ کو دیتے ہیں، اور یہ 2015 میں بھی بات کی گئی، اور یہ بات اگلے روز میں نے کی۔ میں نے کہا اگر یہ فیصلہ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں۔ عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے پی ٹی آئی کو دیا گیا ووٹ تو مقدس ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی صدارت اور شخصیت کی وجہ سے اور ظہور اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کی پارٹی کو دیا گیا ووٹ جو ہے وہ چھوٹا ووٹ ہے، وہ کمزور ووٹ ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں پھینکیں گے۔ تو یہ 2 اصول نہیں لاگو ہو سکتے۔ ابھی 3 مہینے کے اندر اندر 2 مختلف تشریحیں مانگی جا رہی ہیں۔ اس کا حل ہی یہ ہے کہ 2015 کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے، 2018 کے فیصلہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس میں تشریح ہے، 80% ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ 17(2) کو 63A کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کی نظر ثانی میں اگر فل کورٹ دیکھ لے گی یہ کنٹروورسی ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی، ورنہ 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے ووٹ کا تقدس جو ہے اسی طرح پامال ہو جائے کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھا جائے اور اس کی اتحادی جماعتوں کہ ان کو اس بینچ پر اعتماد نہیں رہا اس لیے فل کورٹ کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیے 2 حصے ہیں اس کے، میں ان سپیکولیشنز پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں خود وکیل ہوں کہ اس بینچ سے فلاں کیس ہوا اس میں ریلیف نہیں ملا، فلاں ہوا نہیں ملا، 18 میں اس طرح ہوا، 19 میں اس طرح ہوا، 17 میں اس طرح ہوا، میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ ہم ہمیشہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں، سر تسلیم خم کر کے پیش ہوئے ہیں۔ ایک بات جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں کہ ابہام ہے، اور کل تو بلکہ شاید کورٹ کے نوٹس میں نہیں تھی یہ بات، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 17 مئی والا فیصلہ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں آئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ فریق تھا جس کو سنا گیا، جس کی معروضات لی گئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی کی درخواست موجود ہے، وہ ودن ٹائم دائر ہوئی ہے۔ وہ تشریح جب تک نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں 3-2 کے فرق والے فیصلے کی وجہ سے یہ ابہام رہے گا اور ہر دفعہ یہ کنٹروورسی آئے گی۔ جی مالک صاحب۔ آزم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کل جو ہے کورٹ کی ہیئرنگ ہے سپریم کورٹ کی، آپ آج یہ جو گفتگو کر رہے ہیں معاملہ سب جوڈس ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ دوسرا میرا کوشچن ہے کہ چودھری شجاعت نے جو لیٹر لکھا ڈپٹی اسپیکر کو، وہ انہوں نے اپنی پارٹی کو پہلے منع کیوں نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ چودھری پرویز کو ووٹ نہ دیں یا یہ ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے؟ صرف اسی دن جس دن الیکشن ہو رہا ہے ووٹ میں دیکھیں میں آئی ایم ناٹ ہولڈنگ ہز بریف، لیکن جو میرے تک جو اطلاعات ہیں اور جو میرے ساتھ بات ہوئی ہے طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی جماعت کے اور ہمارے ساتھی ہیں کولیشن میں، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیویجولی بھی 10 اراکین کو بتایا گیا، پھر ان کی سروس ہے مگر ان کو ٹی سی ایس بھجوائے گئے، اور پھر یہ اطلاع جو ہے پہلے کیس میں بھی جب مسلم لیگ نون والے الیکشن میں 25 لوگوں کے ووٹ خارج کیے گئے تو یہ مدعا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا گیا، پیرا 33، 34، 35 میں یہ کہا گیا کہ تعمیل نہیں تھی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا، یہ ثبوت نہیں ہے کہ ان کو اطلاع ہو گئی تھی، اور پھر کہ اطلاع پارلیمانی پارٹی کے اجلاس بلا کے اس میں طے کر کے دینی چاہیے تھی، پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا، یہ ساری معروضات پھینک دی گئی، اور الیکشن کمیشن نے ان کو نہ صرف ڈی سیٹ کیا بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے 25 ووٹ بھی نکال دیے، ان کی اپیلوں میں بھی کچھ نہیں ابھی تک ہو سکا۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو پھر کنسسٹنسی، پیرٹی، آرٹیکل 10A، 25، آرٹیکل 4 وہ سب کا اطلاق ہو۔ اور آپ لوگوں نے اس بات بھی کر دی ہے کہ فل بینچ بنایا جائے، اگر فل بینچ نہیں بنتا تو آپ کا رائے عمل کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس حق کو الیکشن کمیشن
कमीशन में भिजवाने के लिए भी, डी-सीट करवाने के लिए भी कोई मुशावरत हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए, जहाँ तक तो डी सीट का ताल्लुक है वो मामला अंदरूनी है, वो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब और उनके पार्टी के अरकान के दरमियान है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। ये बात कि इस्तदा अदालत के सामने रखी गई है, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी ये इस्तदा रखी थी और कल से आज तक मुख्तलिफ हलकों से ये आवाज़ उठाई गई कि ये बेहतर है, और इसी तासुर को ज़ाहिर करने के लिए आज आपके सामने बैठे हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, हम अदालत को बहुत मोतबर और मौकर समझते हैं क्योंकि आइन और कानून के तहत हम पाबंद भी हैं कि हम अदालत की इज़्ज़त करें, लेकिन हम दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये फ़ैसला कि अगर वो मानते हैं या नहीं मानते वो एक कानूनी हल है, उसकी स्ट्रैटेजी ज़ाहिर है जो मुकदमे के फ़रीक़ैन हैं वो ज़रूर करेंगे। आज मैं उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आज इस पर बात करने का जो आपने कहा कि सब जुडिस मामला है, आपने क्यों किया, इस अफवाह साजी को ख़त्म करने के लिए किया कि ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है। इस मुतालबे की बुनियाद है, इस मुतालबे के पीछे बदनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा इदारा जो है उसकी इज़्ज़त, तकरीम, तौक़ीर, उसकी खुद मुख्तारी, उसकी इंडिपेंडेंस, प्रोसीडिंग्स की शफाफियत, इंसाफ होता हुआ नज़र आने के असूल की पासदारी, ये सब नज़र आने चाहिए। और इसी वजह से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जब इब्हाम है और पिछली प्रोसीडिंग्स में फ़ैसला इस तरह से गया था, इसमें आप बादियो नज़र में ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि 63A की तशरीह की नज़र सानी की दरख्वास्त को यकजा किया जाए इसके साथ और अदालत बैठ के फुल कोर्ट में इसको एग्ज़ामन करे। ये 12 करोड़ अवाम का सूबा है, इसको इस मुकदमे के फ़ैसले के बहुत दूररस नताइज होंगे सूबे के अवाम पे, मुस्तकबिल की सियासत पे, तो ये एक जायज़ मुतालबा है, इसे अफवाहों की नज़र ना करें। आप जरा एक सेकंड। साहब ने अभी कुछ दिन पहले लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने उसमें कहा था कि वक्त आ गया है कि मियां नवाज शरीफ को पूरा सच बोल देना चाहिए। तो आप भी समझते कि मामला अब उस तरफ जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को बोलना पड़ जाए पूरा सच? मेरी अभी मियां जावेद लतीफ़ साहब से इस बारे में मुशावरत नहीं हुई बहुत ज़्यादा। मैं वकील हूँ, मैं बड़ा तोल के बोलूँगा। वज़ीराना पंजाब को जो कस्टोडियन के तौर पे मुतल्लिक़ किया गया, तो आज सुना कि पंजाब की काबीना में तोसी हो रही है, तो आप नहीं समझते कि ये फैसला आने तक इनको रुक जाना चाहिए? मैं अर्ज़ करता हूँ मुस्तफ़ा जी, मैं बताऊँ। देखिए वो तो अदालत जब फाइनल फैसला जारी करेंगे तो वो ही उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है अदालत के कुछ इख्तियारात हैं आर्टिकल 187 के तहत कि वो सूरत हाल को सामने रखते हुए इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस कोई चीज़ ऐसी देख के कर सकते हैं जो कि कानून के मुताबिक रास्ता निकलता हो जिसका। लेकिन जो बात आपने की, ये बात कल हुई थी, अदालत में हुई, इस्तदा की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और परवेज़ लाई साहब के वकला की तरफ से कि रोका जाए कि काबीना ना बनाएं। अदालत को इस बात का बखूबी इल्म है कि आईने पाकिस्तान के तहत और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हुकूमत का मतलब होता है वज़ीर आला और वज़रा, काबीना, कैबिनेट इज़ द गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि हम सूबे को कैबिनेट के बगैर नहीं रख सकते, हम इस पर कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। और यही वजह है कि मुस्तफ़ा इम्पेक्स जो 2016 का बहुत आज हर शख्स को पता है सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें उन्होंने ये तय कर दिया था कि जो चीज़ें हुकूमत के जहाँ पे लिखा है कि ये काम हुकूमत पंजाब ने या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, वो काम अगर फेडरल या प्रोविंशियल कैबिनेट के हाथों नहीं होगा तो वो गैर कानूनी होगा। तो इस तनाजुर में इस सूबे में करोड़ों लोग बसते हैं, 41 महकमे हैं जिनकी सरबराही सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे करता है और जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ओवरसी मिनिस्टर करता है। उन महकमों को लावारस छोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि जो कस्टोडियंस हैं लोगों के वोट के, वो उनको ओवरसी करें। इस वजह से कैबिनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इस वजह से बनाई जाए। आखिरी मौलाना फजलुर रहमान आपकी जो पीडीएम है उसके सरबराह भी हैं, आपके तादी भी हैं, आज उन्हें एक बहुत बड़े खदशे का इजहार किया है कि हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर आप हमारे कहने पर नहीं चलेंगे तो बहरान पैदा किए जाएंगे।
ये किनकी जानिब से मैसेज दिया जा रहा है? वो जो न्यूट्रल थे उनकी जानिब से या कोई और कुव्वत है जिसकी जानिब से ये मैसेज दिया? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैं भी हिस्सा हूँ, तो PDM मेरी भी है, लेकिन PDM पाकिस्तान की अवाम की है, बहुत सारी सियासी जमातों की है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी गहरी बातें करते हैं और जाहिर है और वो बड़ी जांच तोल के और नाप तोल के बात करते हैं। जिस मटेरियल की बेसिस पे उन्होंने बात की है, काश मुझे उस मटेरियल का पता होता तो मैं आपके सवाल का जवाब देता। बहुत शुक्रिया।